إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة بے شک سبحان اللہ وأشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ عبده ورسوله بمبعثه عبادا وسلم بے شک أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بے شک آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان آئیے ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ایمان کی لطافتوں کا معدن بے شک قدم و دوام کی زبان کا سچا ترجمان کلی اور جزئی ثقافتوں کے راز کا مظہر سبحان اللہ علوی اور سفلی موجودات کے آنکھ کی پتلی انبیاء کے ہار کا درمیانی موتی شاہدہ اور مشاہدہ کو دیکھنے والے نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ بارگاہ عظمت میں پورا مجمع محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور بلند آواز سے پڑھے اللہم حاجی صاحب اللہ تعالی علیہ نعت سے ہدایت نہیں ملتی ہے، تقریروں سے ہدایت ملتی ہے۔ بے شک سبحان نعت تو خالی آدمی نبی کی تعریف کیا واہ 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 بس چلے گئے، تو یہ ساری باتیں ہم میں کیا بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے۔ یہ تو جنازہ ہو گیا، مٹی دیتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، بس اس کے بعد گھر چلے آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ کئی قیرات کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے جو جنازہ پڑھتا ہے، مٹی دیتا ہے، فاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ بے شک تو کم سے کم مجمع میں آخری وقت تک آپ بیٹھیں۔ یہ تو سلمان نے بہت شعراء کو بلایا اور کافی دیر تک شعر و شاعری کا دور چلتا رہا۔ تقریر وہی ایک مولانا صاحب بیچارے مولانا رفعت اللہ صاحب وہ بھی بہت چلے گئے۔ اسی طرح سے چلائے گاڑی اپنی 2-4-10-20 منٹ۔ لیلوا میں گاڑی چلانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لیلوا ہے، یہاں سب کوئی آتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے آتے ہیں۔ بے شک حق ہے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو بیدار رکھے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ حاجی زین اللہ صاحب چلے گئے، حاجی زین اللہ صاحب، سلمان اور وہ جان محمد سلیم، یہ سب چلے گئے۔ اب خالی چند لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھیے تھوڑی دیر، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے آمین اور مولا تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں رسول اعظم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ایک بار پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے میں نے آیت جو پڑھی ہے تو وہ پوسٹر کی جلی حرفوں میں نوشہ شب اسرا، بے شک معنی یہ ہوا معراج کی رات کے دولہا۔ بے شک تو معراج میں جو دولہا بنے وہ مدینہ کے تاجدار بنے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ایسا ہے کہ قریب ہو جاؤ تو کچھ باتیں میں بتا دو اور قریب آ جائیں گے۔ چٹو بھیا آپ یہاں قریب آ کے بیٹھ جاؤ، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ قریب اور ہو جائیں بس۔ معراج کے رات اسرا کے معنی تفریح کرنا، معراج میں جانا۔ تو معراج میں جو نبی گئے اس رات کے دولہا، بے شک سبحان نوشہ کے اللہ معنی دولہا، سبحان اور وہ دولہا اگر نہ ہوتا تو آج کل ہم اور آپ دولہا نہ بنتے۔ بے شک سب سے سبحان اللہ پہلے وہ دولہا، اس کے بعد میں ہم اور آپ دولہا بنے، تو اسی مدینہ کے تاجدار جو دولہا بنے انہی کے صدقے میں
हम और आप दूल्हा बनते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी आला हज़रत अजीमुल बरकत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बेशक। नए निराले तरफ के सामा, ये आला हज़रत का शेर है। बड़े बड़े मौलाना नहीं समझ पाते हैं तो आप क्या समझेंगे। बेशक। फरमाते हैं नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और आला हजरत फरमाते हैं कि वहाँ फलक पर जहाँ जमी पर रची थी शादी मची थी धूमें, वहाँ फलक पर जहाँ जमी पर रची थी शादी मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफहात उठ रहे थे। बेशक। उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफहात उठ रहे थे। और आला हजरत फरमाते हैं तबारकल्लाह है शान तेरी तुझी को ज़ेबा हो बेनियाजी, तबारकल्लाह है शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं वो जोशे लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं वो जोशे लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। और आला हजरत फरमाते हैं खुदा ही दे जाने सब्र पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, बेशक। खुदा ही दे जाने सब्र पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जना का दूल्हा बना रहे सुभान थे, अल्लाह। जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी, जना के माने जन्नत और जन्नत की जमा है जना, जना के माने 8 जन्नतें, तो सब जन्नतों के मालिक नबी हैं। फरमाते हैं खुदा ही दे जाने सब्र पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जना का दूल्हा बना रहे थे, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी। और फरमाते आला हज़रत कि बचा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए मैंने बहुत सुन के आयत पढ़ी है, बचा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन, और जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। सुभान अल्लाह। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। हजरात गिरामी अल्लाह का फरमान कुरान में इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिने के जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। मोमिनों के जानों और मालों को जन्नत के बदले में अल्लाह ने खरीद लिया है। हजरात देखिए रब ने पहले क्या फरमाया, मोमिनों के। तो जब ईमान आदमी लाता है तो अल्लाह ताला उसके जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद रहा है। एक है मुश्तरी और एक है बाए और एक है मबी। मुश्तरी कहते हैं खरीदने वाले को, और बाए कहते हैं बेचने वाले को, और मबी कहते हैं जो माल बेचा जाए। जैसे ये मालिक है, हम बनेंगे बाए, मैं बेच रहा हूँ, ये मालिक बनेगा मबी, और आप खरीद रहे हैं तो आप बनेंगे मुश्तरी। तो अल्लाह ताला खरीद रहा है और नबी आजम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वकील आजम है। सौदा जो बेच रहे हैं वो नबी आजम बेच रहे हैं। और क्या है, मोमिनों के जानों और मालों को अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। और जो सौदा बेच रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, वो मदीना के ताजदार कर रहे हैं, वो मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं। अब नबी आजम सौदा बेच रहे हैं और रब खरीद रहा है। और क्या है सौदा, जन्नत को अल्लाह ने मोमिनों के जानों और मालों के हजरात जन्नत के बदले में रब ने खरीद लिया। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब तुमने वकालत किया, सौदा बेच तो तुम रहे हो, मगर जो मैंने मोमिनों के जानों और मालों को मैंने जन्नत के बदले में खरीदा है, वो जन्नत तुम आकर के देख करके चले जाओ, और तुम जन्नतुल मावा को देख करके चले जाओ। हजरात एक जुमला आप जरा सुने, आला हजरत सरकार फरमाते हैं ज़हे इज्जत व इतलाए मोहम्मद की है अर्शे हक जेरे पाए मोहम्मद, ज़हे इज्जत व इतलाए मोहम्मद
زہ ایک خوش نصیب کا جملہ بولا جاتا ہے۔ اطلاع کے معنی بلندی اور پا کے معنی پیر۔ زہ عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ عرش اعظم رسول کے پیر کے نیچے ہے۔ اللہ نے معراج میں اپنے نبی کو لامکہ پہ بلایا۔ حضرات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت اور عبارت النص سے ثابت ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے آسمان پہ جانا یہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ حضرات نبی آدم کو رب نے لامکہ پہ بلا لیا۔ وہاں نہ کوئی جہت ہے، وہاں نہ کوئی مکان ہے، لامکہ، وہاں کچھ نہیں، یا تو خدا کی ذات ہے یا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لامکہ پہ رب نے اپنے نبی کو بلا لیا۔ اب میرے جملے پر آپ غور کرنا، اتنے بلندی پر رب نے اپنے نبی کو بلا لیا، جنت کے دولہا کو بلا لیا۔ معراج کی رات میں جو جنتی دولہا بنے، نبی آدم بنے، اور اتنے اوپر بلا لیا، لامکہ پہ بلا لیا۔ وہاں کچھ نہیں ہے، یا تو خدا کی ذات ہے یا تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب ایک بات بتاؤ مسلمانوں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آسمان اوپر ہے، تو بولو نیچے بیٹھے ہیں کہ اوپر بیٹھے ہیں؟ نیچے بیٹھے ہیں۔ اب پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ہے، وہ بولو نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ مصطفیٰ کے قدم کے نیچے ہے۔ سارے فرشتے مصطفیٰ کے قدم کے نیچے ہیں، سارے انبیاء مصطفیٰ کے قدم کے نیچے ہیں، سارے صحابہ مصطفیٰ کے قدم کے نیچے ہیں۔ لامکہ پہ رب نے اپنے حبیب کو بلایا، وہاں کچھ نہیں ہے، یا تو خدا کی ذات موجود ہے یا تو مصطفیٰ کی ذات موجود ہے۔ بیت المعمور نیچے ہے، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، سمائے شریف الاقلام نیچے ہے، حضرات لوح قلم نیچے ہے، عرش کرسی نیچے ہے، مقام عریب نیچے ہے، مقام دفنہ نیچے ہے، مقام عروبہ نیچے ہے، ساتوں آسمان نیچے ہے، ساری چیزیں نیچے ہے۔ مصطفیٰ کا قدم سب سے اوپر ہے، مصطفیٰ کا قدم سب سے اوپر ہے۔ حضرات رب نے بتایا حبیب میں نے سب کو نیچے کر دیا، تمہارے قدم کو سب سے اوپر کر دیا، یا تو خدا کی ذات ہے یا تو وہاں میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رب نے اتنے بلندی پر اپنے حبیب کو بلا لیا۔ اب جب وہاں پر میرے نبی گئے تو رب نے فرمایا اے حبیب ٹھہرو ٹھہرو، صلات بھیج رہا ہے پروردگار عالم۔ میرے رسول اعظم سوچنے لگے اے میرے مولا یہ کون سی صلات ہے، یہ کون سا درود ہے؟ حضرات گرامی فرماتے ہیں وہ خاص علماء فرماتے ہیں وہ خاص درود ہے، وہ خاص رب کی تجلی ہے جو اپنے حبیب پر بھیج رہا ہے۔ حضرات وہ آواز جو آ رہی تھی وہ صدیق اکبر کی آواز آ رہی تھی۔ اب نبی لامکہ میں سوچنے لگے اے میرے مولا صدیق اکبر زمین پر ہے مگر لامکہ میں آواز کیسے پہنچ رہی ہے، لامکہ میں آواز کیسے آ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضرات صدیق اکبر زمین پر، میرے نبی لامکہ پر، اور رب درود بھیج رہا ہے، اپنے حبیب پر صلات بھیج رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا یہ تو آواز صدیق اکبر کی زبان میں ہے، ان کی خوبصورت آواز میں ہے، لیکن صدیق اکبر زمین پر ہے، لیکن میں لامکہ پہ ہوں، یہ آواز وہاں سے یہاں کیسے پہنچ رہی ہے؟ تو رب نے فرمایا اے میرے محبوب تمہیں صحابہ میں سب سے زیادہ صدیق اکبر کی آواز پیاری لگتی ہے، تو میں نے جو درود بھیجی ہے وہ صدیق اکبر کی آواز میں بھیجی ہے، جو میں نے صلات بھیجی ہے وہ صدیق اکبر کی آواز میں نے بھیجی ہے۔ مصطفیٰ کو رب نے لامکہ پہ بلا لیا، وہاں کچھ نہیں ہے، یا تو خدا کی ذات ہے یا تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے 15ویں پارے کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد میں نے برکتوں کو رکھا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے پاکی کو بیان فرمایا ہے۔ حضرات اللہ نے سب سے پہلے اس میں مبہم سے اس کو بیان فرمایا، اس میں جلالت سے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ نے اپنا نام نہیں لیا، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو۔ اب وہ ذات ہے تو حضرات سبحان الذی فرما کے رب نے یہ بتایا
بتا دیا جب میرا کوئی بندہ سنے گا کہ نبی کو رب نے معراج کرائی ہے تو اس کے اندر ایک چاہت پیدا ہوگی، اس کے اندر ایک امنگ پیدا ہوگی۔ آخر وہ ہے کون جو لے گیا؟ حضرات وہ ذات کیا ہے، اس کی صفات کمالیہ کیا ہے، اس کی صفات کاملہ کیا ہے، اس کی حکمت بالغہ کیا ہے، اس کی قدرت کاملہ کیا ہے، اس کی حجت بالغہ کیا ہے، اس کی صفات جلیلہ کیا ہے؟ آخر وہ ہے تو جو لے گیا اپنے خاص بندے کو۔ تو رب نے فرمایا اے میرے بندے ایسے تم نہیں سمجھ پاؤ گے، میں اپنے کرم کو رکھ کر کے تمہارے راستے کو میں کھول دے رہا ہوں اور میں تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ میں تو لے گیا اپنے بندے کو، لیکن اپنے حبیب کو میں لے کر کے گیا، اپنے رسول کو میں لے کر کے گیا۔ حضرات بے عبدی پر جو بے ہے یہ مصاحبت کا معنی پیدا کرتا ہے، گویا سیر کرانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ میں ہے، معراج کرانے والا معراج کرنے والے کے ساتھ میں ہے، گویا رب اپنے حبیب کے ساتھ میں ہے، سیر کرانے والا اپنے حبیب کے ساتھ میں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں۔ حضرات بخاری شریف ہے، بخاری شریف کا جلد نمبر اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 50 ہے، سطر نمبر 19 20 21 22 ہے۔ کتاب الصلاۃ باب کیف فریضۃ الصلاۃ فی الاسراء ہے، باب نمبر 242 ہے، حدیث نمبر 339 ہے۔ مشکات شریف ہے، مشکات شریف کا صفحہ نمبر 529 ہے، سطر نمبر 1 سے لے کر کے سطر نمبر 7 ہے۔ حضرات آپ حدیث سنیے، وعن انس بن مالک قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وعلى بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقته ثم أخذ بيدي فأعرج بي فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل وقال هل معك عهد؟ قال نعم معي محمد فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قائد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه بقى وإذا نظر قبل شماله بقى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم۔ حضرات گرامی اب آپ حدیث ذرا سنیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبل یمینہ زہدا واذا نظر قبل شمالہ بکا۔ حضرات میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات امہانی کے گھر میں اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں میں آرام کر رہا تھا، حضرت جبریل آئے، میرے چھت کو شک کیا، چھت کو شک کیا، داہنے طرف سے نہیں آئے، بائیں طرف سے نہیں آئے، نیچے سے نہیں آئے، اوپر سے آئے، چھت کو شک کیا، یہ چھت کھولی گئی، آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ حضرات جبریل سے رب نے فرمایا تھا چھت کو اوپر سے کھول دینا تاکہ نبی جب اپنی آنکھیں کھول دے تو یہ میرے حبیب احساس کرے کہ آج رب کا دیدار ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ چھت کے پردے کو جبریل سے رب نے کھلوا دیا، میرے حبیب کو کنڈی کھٹکھٹا کے مت جگانا، دائیں طرف سے مت لانا، اوپر اٹھا کے لے کے چلے آنا اور میرے حبیب کو بیدار کرنا۔ حضرات ایک جملہ میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت جبریل آئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد میں میرے سینے کو شک فرمایا یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور دل کو باہر نکالا اور نکالنے کے بعد میں میکائیل سے فرمایا زمزم کا پانی لاؤ، زمزم کا پانی لاؤ۔ میکائیل بھر بھر کر کے لاتے ہیں اور نبی کے دل کو جبریل مل مل کے دھل رہے ہیں، مل مل کے دھل رہے ہیں۔ ایک جملہ بتاؤ مسلمانوں، اگر دل آپ کا نکل جائے تو بولو مرو گے کہ بچو گے؟ انسان مر جائے گا، دل نکال لیا جاتا ہے انسان مر جاتا ہے، دماغ فیل ہو جائے انسان بچے گا، اگر دل فیل ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا انسان مر جائے گا۔ نبی کے دل کو باہر نکالا، سونے کے پلیٹ میں رکھا اور رکھنے کے بعد میں زمزم کے پانی سے مل مل کر کے دھلنا شروع کر دیا۔ یہ زمزم کے پانی سے کیوں دھلا؟ حضرات زمزم کے پانی سے اس لیے دھلا تاکہ زمزم کے پانی کی نسبت نبی کے دل سے ہو جائے تو زمزم کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ جائے، مراتب و درجات بڑھ جائے۔ زمزم کے پانی سے دھلنا شروع کر دیا۔ اب ایک بات بتاؤ مسلمانوں، دل نکال لیا جائے انسان مردہ ہو جائے گا، مگر نبی کا دل جبریل نے باہر نکالا اور نکالنے کے بعد میں سونے کے پلیٹ میں رکھا، رکھنے کے بعد میں مل مل کر کے دھلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں فرماتے ہیں پھر ایمان و حکمت کا 3 پلے 3 تستری لا کر کے میرے سینے میں جبریل
ने उंडेल दिया, सुम्मा अतबकहु, फिर उसे दुरुस्त कर दिया, फिर उसे सिल दिया। ये ईमान और हिकमत का मतलब क्या है? ईमान और हिकमत से मराद कुरान अजीम है, नबूवत और रिसालत है। सुभान सीने में ला करके उंडेल दिया, नबूवत और रिसालत की अजमत है, कुरान अजीम की हिकमत है जो सीने में मुस्तफा के ला करके उंडेल दिया, फिर उसको सिल दिया। एक जुमला समझना, हजरात नबी के दिल को जिब्रील ने बाहर निकाला। नबी जिंदा है, बोलो नबी जिंदा है, नबी जिंदा है तो मानना पड़ेगा। अगर नबी के बदन से रूह निकल जाए तब भी नबी जिंदा है, तब भी नबी अपनी कब्र में जिंदा है। हजरात आला हजरत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसे की फकत आनी है, फिर उसी आने के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है, मिसले साबित वही जिस्मानी है। मेरे नबी कब्र में हकीकी तौर पे जिंदा, शोहदा हुक्मी तौर पे जिंदा। दिल को बाहर निकाला, जमजम के पानी से धुलना शुरू कर दिया। हजरात गिरामी, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद में जगाने का अंदाज रब ने बता दिया। ऐ जिब्रील जाना, मेरे हबीब के कदमे नाज का बोसा देना, अपने पेशानी को मेरे मुस्तफा के तलवे से रगड़ना शुरू कर देगा। मेरा हबीब माजागल बशर तगा वाली आंखों को खोल देगा। हजरत जिब्रील आए, जगाना शुरू करते हैं। जागो जागो मेरे आका मेरे सरवर जागो, आया जिब्रील है लेने को पैगंबर जागो, सबके उन्नत किसी आंखों के बुले तक जागो, जागो जागो मेरे आका मेरे सरवर जागो। नबी आजम ने आंखें खोली, फरमाया जिब्रील क्या तुम कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं मेराज कर रहा हूँ। कहा मेराज कर रहा हूँ? कहा ये तुम्हारी मेराज कैसे है? तो कहा कि ऐ मेरे आका, मेरी मेराज कदमे मुस्तफा तक है और आपकी मेराज लामका तक है, आपकी मेराज खुदा तक है और मेरी मेराज आपके कदमे पाकी तक के है। मेरे सरकार ने आंखें खोल दी, उसके बाद में फिर सोने लगे। परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्रील से पूछा अब क्या हो रहा है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया मेरे मौला सारी दुनिया सो रही है, मगर रूहानी तलवार लेकर के नबी आजम की रखवाली कर रही है। उनको भी रब ने फरमाया सुला दो। हजरात जन्नती फरिश्ते से कहा गया तुम जन्नती के अंदर से एक हवा को चालू कर दो। वो हवा जब चलने लगी, हजरात उनकी गली में पहुंचने लगी। हजरत उम्महानी सोने लगी, टेक लगा करके खड़े खड़े सोने लगी। रब ने फरमाया जिब्रील अब क्या हो रहा है? अर्ज किया मेरे मौला दुनिया के सारे लोग सो रहे हैं, तेरी खास बंदी हजरत उम्महानी भी सो रही है। अल्लाह तबारक व तआला से हजरत जिब्रील ने अर्ज किया मेरे मौला ये दूल्हा तो बनाया जाएगा नबी को, लेकिन ये 26वीं दिन और 27वीं रात है, इसमें चांद भी नजर नहीं आता है, दिन भी नहीं है, सूरज भी नजर नहीं आता है। मुस्तफा को दूल्हा अंधेरे में कैसे बनाया जाए? तो रब ने फरमाया ऐ जिब्रील मैंने नबी के चेहरे पर 70 हिजाब पर्दा मैंने नूर का डाल दिया है, एक पर्दा उठा देंगे मेरे मुस्तफा, पूरी दुनिया नूर अला नूर हो जाएगी, पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी, पूरी दुनिया नूर अला नूर हो जाएगी। एक पर्दा खींच दिया गया, पूरी दुनिया रोशन हो गई। हजरत जिब्रील अमामा लाए, हजरत जिब्रील नालेन लाए, हजरत जिब्रील जो है क्या कहते हैं जन्नती पोशाक लेकर के आए और वो अमामा लेकर के आए जो आदम के पैदाइश से 4000 साल पहले रब ने वो अमामा बना के तैयार किया था। मेराज की रात में नबी के सर पे बांधा जाएगा, रसूल आदम के सर पे बांधा जाएगा। हजरत जिब्रील हजरत गिरामी फरमाया जमजम से पानी लाओ। हजरत मिकाईल पानी लाते हैं, उनको गुस्ल दिया जाता है, आबे कौसर के पानी से गुस्ल दिया जाता है। हजरत गिरामी पानी से जब गुस्ल दे दिया गया, पानी नीचे नहीं गिर रहा है, हजरत जिब्रील उठा रहे हैं। हजरत जन्नती रिजवा से कहते हैं तुम ये पानी गिरने ना दो, ये पानी कदमे मुस्तफा से लग के जा रहा है, चेहरे मुस्तफा से लग के जा रहा है, पेशानी मुस्तफा से लग के जा रहा है। मेरे नबी गुस्ल फरमा रहे हैं और वो पानी वो फरिश्ता उठा उठा के एक बर्तन में रख रहा है, एक बर्तन में पैक कर रहा है, एक बर्तन में रख रहा है। उसके बाद में हजरत जन्नती दूल्हा बना दिया गया, सारे फरिश्ते चारों तरफ खड़े हैं। आला हजरत फरमाते हैं खुदा ही दे जाने सबरे पुरगम दिखाओ क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमुट में लेके तुझे जना का दूल्हा बना रहे थे, जब उनको झुरमुट में लेके तुझे जना का दूल्हा बना रहे थे, अब जन्नती दूल्हा बना दिया गया। हजरत बरात को हाजिर किया जाता है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूत पर सवारी करने के लिए हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस बुराक पर सवार हो जाइए। मेरे आका थोड़ी देर रुक जाते हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप तशरीफ रखें। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील बताओ आज मेरे लिए तुम बुराक लेकर के आए हो,
لیکن جب کل قیامت کے دن میری گنہگار امت پلسرات سے گزرے گی تو ان کے لیے کون سی سواری ہوگی، ان کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے سواری یہ ہوگی کہ جبریل کا نورانی پر بچھا ہوگا، آپ کی امت گزرتی چلی جائے گی، آپ کی امت گزرتی چلی جائے گی۔ حضرات گرامی حضرت جبریل علیہ السلام کا پر بچھا ہوگا، میرے سرکار کی امت گنہگار گزرتی چلی جائے گی پلسرات کے اوپر سے۔ حضرات گرامی اب آپ ذرا سنیے، سرکار کو دولہا بنا دیا گیا، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے حضرت جبریل لے کر کے چلتے ہیں، سارے فرشتے 70,000 نورانی فرشتے میرے مصطفیٰ کے دائیں بائیں باراتی بنے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اس کے لگام کو پکڑے ہیں، حضرات وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر کے آتے ہیں۔ حضرات اب ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرات راستے میں ذات نفل پڑتا ہے، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر آپ اتر جائیے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ میرے سرکار اترتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر آپ کی سواری چلتی ہے، حضرات طور سینہ پڑتا ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں مدین پڑتا ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا سرکار آپ نزول اجلال فرما دیں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ حضرات اس کے بعد میں آپ کی سواری آگے بڑھتی ہے، بیت اللحم پڑتا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فرمایا سرکار اتر جائیے، یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک بات بتاؤ مسلمانوں، نبی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ صحابہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرات جب یزید پلید نے مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھوڑوں کو بندھوا دیا، گدھوں کو بندھوا دیا، تمام لیڈ اور گوبر پیدا ہو گیا، وہاں پر اذان وقت سے نہ ہوتی تھی، 3 دن تک کے جماعت نہیں ہوئی۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا، اپنے کان کو جب روضے رسول سے لگاتا تھا تو اذان کی آواز آیا کرتی تھی، نماز کی آواز آیا کرتی تھی، پتا چلا میرے نبی زندہ ہے، قبر کے اندر زندہ ہے۔ حضرات گرامی یہ سواری چل رہی ہے، اس کے بعد میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ تمام انبیاء وہاں پر موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1000 کم و بیش 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء تشریف فرما ہے۔ اب بولو مردوں پہ نماز ہے کہ زندوں پہ نماز ہے؟ زندوں پہ نماز ہے، سارے انبیاء موجود ہیں۔ اب جبریل نے مصلی امامت پہ نبی کو بڑھا دیا، سرکار آپ نماز پڑھائیے۔ میرے سرکار 2 رکعت نماز ادا کرواتے ہیں، میرے سرکار امامت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد میں سورہ اخلاص میرے سرکار تلاوت فرماتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، سارے انبیاء تشریف فرما ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے لے کر کے چلتے ہیں، جنتی دولہا کو لے کر کے چلے۔ حضرات گرامی میں آپ کو جملہ اور بتاؤں گا، جبریل جب آئے تھے تو اپنی پیشانی کو میرے مصطفیٰ کے تلوے سے رگڑ رہے تھے، پیشانی سب سے بلند جگہ ہے، تلوہ سب سے نیچے جگہ ہے، اسی لیے سجدہ میں پیشانی کو رکھا جاتا ہے، لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ، سارے اعضاء میں سب سے بزرگ برتر ہے تو آپ کی پیشانی ہے، اور پیشانی جبریل اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلوے سے رگڑ رہے ہیں۔ گویا رب نے بتا دیا اے دنیا والوں، جہاں پر جبریل کی ملکوتی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہیں پر میرے نبی کے قدم ناز کا اعجاز شروع ہوتا ہے، میرے نبی کے قدم ناز کی بلندی شروع ہوتی ہے، میرے نبی کے قدم ناز کی عظمت شروع ہوتی ہے۔ حضرات فرشتے لے کر کے چلے، اب چلنے کے بعد میں آج پوری دنیا والے کہتے ہیں، ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، زمین سے پہلے آسمان تک کتنی برس کی مسافت ہے؟ 500 برس، زور سے بولو 500 برس، 500 برس۔ اب کوئی پگلا بولے ہم چاند پہ چلے گئے، بولو چاند پہ کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی بولے ہم سورج پہ چلے گئے، وہ سورج پہ کیسے جا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ چلے گئے
500 बरस का रास्ता है। अब उतने मोटा पहला आसमान दलदार है, 500 बरस चलेंगे तो पहले आसमान, और जब 500 बरस और चलेंगे तो पहले आसमान की मसाफत खत्म होगी। अब एक बात बताओ, 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए 7000 साल का अरसा लगा कि नहीं लगा? जोर से बोलो, 7000 साल का अरसा लगा। और एक बात मैं और माकूलात की दलील दे दूं, मनकूलात छोड़ करके आज पूरी दुनिया देख रही है सूरज कितना बड़ा है। हजरात सूरज बोले इतना बड़ा, दूसरा बोला इतना बड़ा, तीसरा बोला इतना बड़ा। अब पीछे हाथ कहाँ जाएगा? जब उसका हाथ पीछे तक पहुंचेगा तो कैसे बता दे सूरज इतना बड़ा? सूरज कितना बड़ा? सूरज कितना बड़ा? सूरज जमीन से भी ज्यादा बड़ा सूरज है, जमीन से भी ज्यादा बड़ा सूरज है हजरात। और पूरा सूरज जब निकलता है तो 5 मिनट का वक्फा लगता है, पूरा सूरज तुलू हो जाता है, पूरा सूरज निकल जाता है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जमीन से भी ज्यादा बड़ा सूरज है। जमीन की सतह हजरात कितना है? जमीन की सतह 61,09,09,080 मील है। अब इसको आप 13,13,256 से ज़रब दे देंगे तो बनेगा 27 खरब 78 अरब 82 करोड़ 8,61,280 मील। इतना बनकर के तैयार हो गया। गोया सूरज 1 मिनट में 5 खरब 55 अरब 76 करोड़ 41,71,800 मील ये सूरज चलता है। और सूरज है क्या? मेरे नबी के तलवों के जलवों का सदका है। जब सूरज के रफ्तार का ये आलम है तो मेरे नबी के रफ्तार का आलम क्या होगा? मदीना के ताजदार का आलम क्या होगा? गोया सूरज इतने मिनट में हजरात 1 मिनट में इतना रफ्तार वो तय कर लेता है। फलसफे की दूसरी दलील मैं आपको दे दूं, फलसफे यूनान बताते हैं कि जितने देर में सूरज निकलता है फलकुल अफलाक फलके आजम 58,08,800 मर्तबा वो हरकत कर लेता है। और फलके आजम क्या है? मेरे मुस्तफा के कदमों के तलवों के जलवों का सदका है। जब सूरज और अफलाकुल अफलाक के चलने की इतनी बड़ी ताकत है तो वो रब जिसने अपने नूर से अपने नबी को पैदा फरमाया उसकी रफ्तार अंदाजे में कैसे आ सकती है? उसकी रफ्तार अंदाजे में कैसे आ सकती है? हजरात लोग बोलते हैं साइंसदान लोग कि 2 तबके हैं, एक तबके ज़महरीरिया है, एक तबके नार है। आग नार का काम ये है आग को जला देना, आग का काम ये है जिस्म को जला देना। और तबके ज़महरीरिया का काम क्या है? दौराने खून को बंद कर देना। तो नबी कैसे चले गए? एक मिसाल मैं बताता हूँ हजरात गिरामी, आप एक मोमबत्ती ले लें और मोमबत्ती के लोग आप जला दें। मैं झूठ नहीं सच्ची बात बताता हूँ। आप अपनी उंगली ले लें और जल्दी जल्दी इधर से उधर करें तो बोलो आपकी उंगली जलेगी? नहीं जल सकती है। एक धागा ले लें और मोमबत्ती की लो से आप जल्दी जल्दी इधर से उधर करें तो आग के अंदर ये ताकत रही है कि आप मोमबत्ती के अंदर ये ताकत रही है कि आपके धागे को जला सके। मेरे नबी जब इतने रफ्तार में चले गए तो बोलो आग कैसे जला सकती है? हजरात वो ज़महरीरिया तबका आपके ऊपर असर कैसे सकता है? हजरात साइंसदान लोग ताज्जुब करते हैं कि इतने जल्दी में मोहम्मद कैसे चले गए, कैसे चले आए? कितने जल्दी में गए मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 साल में नबी चले गए और वहां से वापस हो गए। इसको सब नहीं समझ पाते, आला हजरत समझ के बताते हैं। पहुंचो ना थे तो कुछ ना था, पहुंचो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे नबी चले गए हजरात, मेरे नबी दुनिया की जान है और जान निकल जाए हम मर जाएंगे। खून का दौरान बंद होगा, आँख की रोशनी बंद हो जाएगी, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उठ नहीं सकते। ऐसे मेरे नबी दुनिया की जान है और जान जब चली गई तो कायनात का निजाम रोक दिया गया, अपनी अपनी जगह ठप कर दिया गया। इसीलिए फरमाया जाता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ये पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। नबी 3 साल में चले गए और चले आए। हम माकूलात की तीसरी दलील देते हजरात फरमाते हैं तार आप ले लीजिए और तार में करंट डाल दीजिए। पूरी दुनिया के अंदर गौर से सुनना, पूरी दुनिया में आप करंट की सप्लाई करते, पूरी दुनिया में करंट की ताकत पहुंचाते तो 60 सेकंड में पूरी दुनिया का दौरा करके वो करंट वहीं पहुंच जाएगा जहां पर आपने डाला है। अब एक जुमला जहन के अंदर रखना, करंट को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। करंट को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान की मादी ताकत करंट के अंदर उसने खर्च किया। अब आप बात बताओ मुसलमानों, जब मादी ताकत के बनाने के रफ्तार का ये आलम है तो मेरे नबी के रफ्तार का आलम क्या होगा? कोई नबी को समझ नहीं सकता। मेरे सरकार गए और आए।
بات اور بتا دوں، دنیا والے کہتے ہیں کہ نبی تو چلے گئے، چلیے مان لیا، اور اتنے جلدی میں جنت بھی دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لیا، پلسرات بھی دیکھ لیا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، حضرات گرامی سارے انبیاء آئے تو سب بغیر دیکھے گواہی دے رہے تھے اللہ ایک ہے۔ آدم نہیں دیکھے، اللہ ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تجلی دیکھی، بتایا اللہ ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھے، بتایا اللہ ایک ہے۔ سارے انبیاء بغیر دیکھے گواہی دیے اللہ ایک ہے۔ رب نے فرمایا حبیب تم مجھے دیکھ کر گواہی دے دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پلسرات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جنت المأوا ہے، سب کچھ ہے۔ حضرات گرامی اب رب اپنے حبیب کے ساتھ میں رہ رہا ہے اور جانے والا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لیے جا رہا ہے۔ حضرات گرامی میں اس کی مثال آپ کو بتا دوں، 10ویں کلاس میں پڑھنے والا طالب علم اگر اپنے ماسٹر صاحب سے کہہ دے ماسٹر صاحب مجھے کہہ دیجئے ہم جائیں گے لال قلعہ دیکھیں گے، ہم قطب مینار دیکھیں گے، ہم دلی کی جامع مسجد دیکھیں گے، ہم یہ وہ دیکھیں گے، اب آنے کے بعد میں اگر بتا دے یہی سلمان آ کے بتائیں سلم ہو ہم نے لال قلعہ دیکھا، ہم نے تاج محل دیکھا، ہم نے قطب مینار دیکھا، جھولتا مینارہ دیکھا، میں نے فلاں کی جگہ کو دیکھا، ہم سوچیں گے یار ارے یہ دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا، چھوٹا دماغ ہے اس کا، ہو سکتا ہے کہ نہ جانتا ہو، لیکن جب ماسٹر اس کا ساتھ میں رہے گا، طالب علم کے ساتھ میں رہے گا، کلاس میں پڑھنے والے بچے کے ساتھ میں رہے گا، اب وہ آ کے اگر بتائے ہم نے لال قلعہ دیکھا، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، تب دیکھنے والے اور سننے والے لوگ سمجھیں گے ہاں ہاں چلو صحیح کہتا ہے، ماسٹر اس کے ساتھ میں تھا، تو جب ماسٹر ساتھ میں تھا تو اس میں صحیح دیکھا ہوگا، صحیح جانا ہوگا، صحیح درجہ ہوگا۔ حضرات رب اپنے حبیب کے ساتھ میں تھا، اے میرے حبیب میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو جائے کہ نبی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، نبی نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، اے میرے حبیب ہم تمہارے ساتھ میں رہیں گے تاکہ دنیا سمجھ لے نبی نے حقیقت میں دیکھا، نبی نے سچ میں دیکھا، نبی نے حقیقت میں دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا، خدا کی معرفت کو دیکھا، جنت المأوا کو دیکھا، جنت الفردوس کو دیکھا۔ نبی فرماتے ہیں رائے تو ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اچھی شکل میں دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا۔ حضرات گرامی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے واپس ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا جانا بھی قرآن سے ثابت ہے اور معراج کا نبی کا آنا بھی قرآن سے ثابت ہے، نبی جگہ وہ بھی قرآن سے ثابت اور نبی معراج میں آئے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، باتیں بہت ہیں معراج کے تعلق سے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ دولہا کل سلمان میاں بنیں گے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے، بہت روپیہ اس نے خرچ کیا لیکن میں نے اس کو سمجھایا تم نے ادھر ادھر نہیں پھینکا، رسول کی محبت میں خرچ کیا ہے، میلاد شریف میں خرچ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق ایک حدیث بیان فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جس نے 1 روپیہ 1 درہم میلاد پڑھانے میں خرچہ کر دیا، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سبحان اللہ وہ جنت میں میرا ہم رفیق ساتھی رہے گا، میرا ہم رفیق ساتھی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ نے 1 روپیہ فرمایا، 100 روپیہ نہیں فرمایا، 1 لاکھ نہیں فرمایا، کروڑ نہیں فرمایا، ارے جناب ہم غریب ہیں، حضرت غریب ہیں، علماء غریب ہیں، بیچارے 1 لاکھ کہاں سے لائیں گے، 1000 کہاں سے لائیں گے؟ 1 روپیہ فرمایا صدیق اکبر نے تاکہ جنت میں 1 روپیہ خرچ کر کے غریب میرا ساتھی بن جائے اور امیر 100 روپیہ خرچ کر کے وہ بھی جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ رنڈی منڈی میں رنڈی بازی میں مت خرچ کرو، دولہا لوگ لے کر جاتے ہیں رنڈی نچاتے ہیں، سوچتے ہیں بڑا انت کا کام میں کرتا ہوں، جناب روپیہ خرچ کرو تو دین کے راستے میں خرچ کرو، نبی کی محبت میں خرچ کرو، میلاد مصطفیٰ میں خرچ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں آپ کی عمر میں، آپ کی روزی میں، آپ کی کمائی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کھڑے ہو جائیے، اب آپ صلاۃ و سلام